بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، آج قسم اسم کے پہلے باب میں جو 3 مقاصد ہیں، تو مقدمہ آپ نے پڑھ لیا. اب ان مقاصد میں سے پہلا مقصد شروع ہونے جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نحو میں بحث اعراب و بنا کی حیثیت سے کلمہ سے کی جاتی ہے، اور پیچھے اس کی تفصیل بھی آپ نے جان لی کہ کون معرب ہوتا ہے، کون مبنی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ قسم اول اسم کے بیان میں ہے، اور اس کے تحت آپ نے پڑھا کہ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر. تو جس اسم پر رفع آئے وہ مرفوع کہلاتا ہے، جس اسم پر نصب آئے وہ منصوب کہلاتا ہے، اور جس اسم پر جر آئے وہ مجرور کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے اسم معرب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. تو اب یہاں سے اس قسم میں جو مقصود بحثیں ہیں وہ انہی 3 چیزوں کو بیان کرنا ہے، اسی لیے اس کا عنوان ہی مقصد رکھا. تو کہتے ہیں المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے. تو مرفوع اس اسم کو کہیں گے کہ جس پر عامل رفع کی وجہ سے ضمہ یا الف یا واو آئے. تو اب وہ کون کون سے اسما ہیں جو مرفوع واقع ہوتے ہیں، جن پر رفع آتا ہے، ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو جو آپ نے اعراب کے تحت پڑھا تھا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں الف، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، یا حالت رفع میں آپ نے کہیں پڑھا الف کے ساتھ، کہیں آپ نے پڑھا حالت رفع میں واو کے ساتھ. تو اس حالت رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہم جانیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے؟ تو ان مقاصد کے ذریعے ہی آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ اسم حالت رفع میں تبھی ہوگا جب ان 8 قسموں میں سے کچھ ہو، کوئی قسم کے تحت وہ آئے، تبھی وہ حالت رفع میں کہلائے گا، کیونکہ یہی چیزیں، یہی اسما مرفوع ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں الاسماء المرفوعات 8 اقسام، اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں. الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر وخبر إن وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم ما وللمشبهتين بليس، وخبر للتي لنفي الجنس. تو ان 8 قسموں میں اصل پہلی قسم ہے فاعل ہے، اسی لیے اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا، پہلی قسم کے طور پر شمار کیا گیا. اور اس کی اصالت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس علم کے واضح جو حضرت سیدنا مولائے کائنات الحمدللہ علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے منقول ہے کہ آپ نے جب حضرت ابو الاسود دوئلی رحمہ اللہ کو نحو کے قواعد جمع کرنے کی ہدایت فرمائی،
تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کس طریقے سے جمع کریں، تو آپ نے تمثیلاً بیان فرمایا تھا کہ آپ لکھیں کلو فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرفوعات میں اصل فاعل ہے، تو اسی لیے اسے ایک نمبر پر، پہلے نمبر پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پہلے قسم فاعل، دوسری قسم کریں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو فعل مجہول کا مفعول، تو فعل مجہول میں فاعل ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ مفعول کو ہی فاعل کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، جسے نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب ہوا نائب فاعل۔ اور تیسری قسم مبتدا، چوتھی قسم خبر، پانچویں قسم انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ انا کے اخوات سے مراد انا کا انا، لیکن، لیتا ولعل ہے۔ تو انا اور اس کے اخوات کی خبر، و اسم کانا و اخواتہا، اور کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ تو کانا کی طرح جو افعال عمل کرتے ہیں وہی کانا کے اخوات ہیں، سارا واللہ باتا وغیرہ۔ و اسم ما ولل مشبہتین بلیسا، اور ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ تو سب کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ و خبر للتی لنفی الجنس، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ تو یہ 8 قسمیں مرفوعات کی ہیں۔ آپ طلبہ اگر دھیان دیں تو ان کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے، اور اس میں اصل چند ہی چیزیں ہیں۔ فاعل اور نائب فاعل، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ 2 چیزیں ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر کے بعد جو 4 چیزیں آ رہی ہیں وہ حقیقت میں مبتدا یا خبر ہیں، کیونکہ انا اور اس کے اخوات کی خبر، یعنی جس کو آپ حروف مشبہہ بالفعل کی خبر کہہ رہے ہیں، وہ بھی حقیقت میں انا اور اس کے اخوات کے بارے میں پڑھا کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد اب انہیں مبتدا اور خبر نہیں بلکہ ان کا اسم اور ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کانا اور اس کے اخوات کا اسم، تو وہ بھی حقیقت میں مبتدا ہے، کیونکہ مبتدا پر ہی کانا اور اس کے اخوات داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد اب مبتدا نہیں بلکہ وہ ان کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہی حال ما ولا مشابہ بلیسا کے اسم کا ہے اور لا نفی جنس کی خبر کا ہے۔ تو گویا کہ اصل 4 ہی چیزیں ہوئیں، فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا اور خبر، اور باقی 4 چیزیں انہی مبتدا اور خبر کی فرع ہیں، انہی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ نام بدل گئے ہیں لفظی عوامل کے داخل ہونے کے بعد، اور مبتدا خبر کہلاتے ہیں جب کوئی لفظی عامل داخل نہ ہو۔ اب یہاں سے فصل در فصل ہر قسم کی تفصیل بیان کریں گے۔ پہلی قسم چونکہ فاعل کی تھی لہذا پہلی فصل میں فاعل کا بیان ہوگا۔ کہتے ہیں فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند الیہ علی معنی انه قام به لا وقع علیہ۔ آپ نے بہت پہلے سے جان رکھا ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل جو کام پر دلالت کرتا ہے اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کام تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب اس کا کوئی کرنے والا ہو، بغیر کرنے والے کے کام وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو فاعل ہر فعل کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن فاعل کی عربی میں اصطلاحی تعریف کہ کسی طرح کا اس پر اعتراض نہ ہو، وہ تعریف یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ ابتدائی کتابوں میں بچوں کی سمجھ کے مطابق آسانی کے لیے مختصر تعریفات اختیار کی جاتی ہیں، لیکن عربی زبان میں ہر طرح کے کام کرنے والے کو فاعل نہیں کہتے،
بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط اور قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جامع اور مانع تعریف ہے وہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت، فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو۔ یہاں صفتن سے مراد ہے شبہ فعل، یعنی کہ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، جو فعل جیسا عمل کرتے ہیں، جن کے لیے فاعل یا نائب فاعل آیا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں فاعل ہر وہ اسم ہے، تو کل اسمن سے پتہ چلا کہ فاعل ہمیشہ اسم ہوگا۔ آگے کہتے ہیں قبلہ فعل او صفت، جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے بعد ہوگا، نہ کہ اس سے پہلے۔ تو اردو زبان میں یا فارسی زبان میں فاعل مطلق کام کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ ترکیب میں فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن عربی زبان میں فاعل اصطلاحاً اسی اسم کو کہا جائے گا جو فعل یا شبہ فعل کے بعد آئے۔ اگر وہ پہلے آتا ہے وہ لفظ جو فاعل پر دلالت کرتا ہے، تو وہ ترکیب میں فاعل نہیں بنے گا، وہاں پر فاعل اس کی ضمیر بنے گی۔ تو کہتے ہیں الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت، فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، اسند الیہ، جس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اس اسم کی طرف بطور قیام ہو، نہ کہ بطور وقوع۔ اسند الیہ، اسندہ میں نمبر 3 لگا رکھا ہے، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی فعل او صفتن کی طرف۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، فعل یا شبہ فعل، تو اس ندا تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ دھیان دیں کہ ایک وقت میں کوئی ایک ہی چیز وہاں پر آئے گی، چاہے فعل آئے گا یا شبہ فعل آئے گا۔ تو ضمیر جو لوٹائی گئی ہے وہ دونوں کے مجموعہ کی طرف نہیں، کیونکہ دونوں کا مجموعہ یعنی دونوں جمع ہو کر کے نہیں آئیں گے، دونوں الگ الگ ہو کر کے آئیں گے۔ اور یہاں کہنے میں بھی فعل او صفتن ہے، او کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو فعل ہوگا یا صفت ہوگی۔ تو گویا کہ ضمیر یہاں پر دونوں کی طرف اعلی سبیل البدلیت لوٹ رہی ہے، یعنی اس کو بنا لیں یا اس کو بنا لیں۔ اسند الیہ، اور الیہ میں جو ضمیر ہے وہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ترجمہ ہاں، اور اعلی معنی انہ قام بہ، یا اعلی معنی اسی اسندہ سے متعلق ہے۔ تو فعل اور فاعل جو اسم ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ تعلق بتایا اسند الیہ، کہ دونوں کے درمیان تعلق اسناد کا ہوتا ہے، کہ جو فعل یا شبہ فعل ہے وہ مسند ہوتا ہے، اور یہ فاعل جو اسم فاعل بننے جا رہا ہے وہ اس کا مسند الیہ ہوتا ہے، اسند الیہ، کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی جانب مسند ہو، اور وہ اسناد کس طور پر ہو؟ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، اس طور پر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ یہاں پر یہ الگ سے وضاحت مصنف نے اس لیے کی کہ بطور قیام نسبت ہونی چاہیے، نہ کہ بطور وقوع، اس لیے کہ اگر یہ صراحت نہ کی جائے، تعریف صرف اس ندا الہ تک کی جائے کہ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی طرف مسند، بس اگر اتنی تعریف کی جائے تو یہاں پر نائب فاعل کے ذریعے اعتراض لازم آئے گا، کیونکہ نائب فاعل بھی اسم ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، اور اس کی بھی اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد بھی اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس تقدیر پر نائب فاعل بھی فاعل میں شامل ہو جائے گا، تو اس کو نکالنے کے لیے مصنف نے فرمایا اعلی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، اس طور پر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اسناد جو پائی جائے فاعل کی جانب فعل یا شبہ فعل کی، وہ قیام کے طور پر ہو، کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ جیسے ضرب زید،
اور ایک ہے ضربا زید، تو ضربا زید کا معنی زید نے مارا، یعنی مارنا جو ایک فعل ہے، کام ہے، وہ زید کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن ضربا زید میں جس کا معنی ہوتا ہے زید مارا گیا، تو اس میں زید کے ساتھ ضرب قائم نہیں ہے، بلکہ زید پر ضرب واقع ہے، وہ مارا گیا، اس پر مار پڑی ہے۔ تو اس لیے مصنف نے یہ صراحت کر دی علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ۔ تو ایک بار ترجمہ اور سن لیں۔ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، جس کی جانب اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد بطور قیام ہو، نہ کہ بطور وقوع۔ نحو قام زید، جیسے قام زید جس کا معنی ہو زید کھڑا ہوا، وزید ضارب ابوہ عمرا، اور زید اس کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے۔ یا ضارب ابوہ عمرا، یہ مثال ہے صفت یعنی شبہ فعل والے فاعل کی۔ تو قامہ زید میں قامہ فعل ہے، زید اس کے بعد آیا، اس کے ساتھ قیام، قامہ جو ہے وہ زید کے ساتھ ہی قائم ہے، لہذا زید یہ فعل والے کی مثال ہو گیا، اور زید ضارب ابوہ عمرا۔ تو اس میں ضارب اس میں فاعل ہے، اس کے بعد ابوہ یہ اس کا فاعل ہے، زید کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے۔ تو ضارب شبہ فعل ہے، اس کے بعد ابوہ اسم آیا، اور اس ضارب کی اسناد ابوہی کی طرف ہو رہی ہے بطور قیام، کیونکہ مارنے والا کون؟ زید کا باپ، تو زید کا باپ عمرو کو مارنے والا۔ وما ضرب زید عمرا، اور زید نے عمرو کو نہیں مارا۔ اس مثال سے بتانا یہ ہے کہ وہ فعل چاہے مثبت ہو یا منفی، دونوں صورتوں میں فاعل ہوگا۔ ہاں، اسی لیے یہاں کام کرنے والے کے ذریعے تعریف نہیں کی، کیونکہ ما ضرب زید میں کام نہیں کیا ہے، ما ضرب نہیں مارا زید نے۔ جب آپ تعریف کریں گے کہ فاعل اسے کہتے ہیں جو کام کرے، کام کرنے والے کو، تو ایسی صورت میں پھر اعتراض پیدا ہو جائے گا کہ ما ضرب میں کام پانا نہیں ہے بلکہ کام نہیں پایا گیا، یہ بتانا ہے۔ لیکن جب تعریف یہ کر دی گئی کہ جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اس کی طرف اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد بطور قیام ہو، تو ما ضرب نہیں مارا، یعنی نہ مارنا، یہ زید کے ساتھ قائم ہے، تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ تعریف پورے طور سے زید پر ما ضرب کے تعلق سے صادق آتی ہے، لہذا زید ما ضرب کا فاعل بنے گا۔ اب آگے کہتے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، اور ہر فعل کے لیے ایک فاعل ضروری ہے جو مرفوع ہوگا۔ ہر فعل سے مراد یہاں پر ہے کہ چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، ہر فعل کے لیے ایک فاعل ضروری ہے جو مرفوع ہوگا، مظہر خواہ مظہر او مضمر یا ضمیر۔ تو ضمیر کا بیان آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ متکلم یا مخاطب یا اس غائب کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں نے مارا، تو نے مارا، اس نے مارا، تو یہ میں، تو، اس، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ صریح اسم لایا جاتا ہے وہ مظہر کہلاتا ہے، سید، عمر، بکر، رجل، ولد، فرس وغیرہ، تو یہ اس میں مظہر کہلاتا ہے۔ تو ہر فعل کے لیے ایک فاعل ضروری ہے۔ اب یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں کہ فاعل کی اولاً دو قسمیں ہیں، کہ یا تو وہ فاعل مظہر ہوگا کا ذهب زید، جیسے ذهب زید میں زید، او مضمر، یا وہ مضمر ہوگا۔ پھر مضمر میں دو قسمیں ہیں، مضمر بارز او مستتر، پھر مضمر یا تو بارز ہوگی، ضمیر یا تو بارز ہوگی، کا ضربت زیدن، جیسے ضربت زیدن میں تو ضمیر، او مستتر یا پوشیدہ ہوگی، کا زید ذهب، جیسے زید ذهب میں فاعل ہوا ہے، ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے۔ تو بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر، اور مستتر کا معنی پوشیدہ۔ تو ضمیر بارز فعل ماضی یا فعل مضارع یا ہر فعل کے ساتھ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ لگی ہو اور ظاہر ہو، فعل سے متصلاً آئے اور ظاہر ہو۔ اور مستتر اس ضمیر کو کہتے ہیں جو فعل کے
ساتھ مانی جاتی ہو، اس کے ساتھ وہ بولی نہ جاتی ہو، ظاہر نہ ہوتی ہو۔ فعل ماضی کے ساتھ ہم 12 صیغوں میں ضمیریں بولتے ہیں ظاہر طور پر، جیسے گردان آپ کرتے ہیں ضرب ضربا، تو ضربا میں الف آ گیا، ضربو میں واو آ گیا، ضربت میں جو تا ہے یہ تا فقط تانیث کے لیے ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، اس لیے اس میں بھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے ہیا کی، اور ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ضربتا میں الف ہے، ضربنا میں نون ہے، ضربتا سے لے کے ضربنا تک لام کلمہ کے بعد جو حروف آ رہے ہیں وہی ضمیر۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ گردان کرتے ہیں تو ان کو بھی بولتے ہیں، لیکن ضربا اور ضربت بولتے وقت نہ ہم ہوا بولتے ہیں نہ ہیا بولتے ہیں، لہذا وہ پوشیدہ ہے۔ فعل مضارع کے بھی 5 صیغوں کے علاوہ بقیہ صیغوں میں ضمیریں بارز ہوتی ہیں۔ 5 صیغے جن میں لام کلمہ کے بعد کوئی حرف نہیں آتا، ان صیغوں میں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر فعل کے لیے ایک فاعل ضروری ہے جو مرفوع ہوگا، خواہ مظہر جیسے ذہب زید، یا ضمیر جو بارز ہوگی جیسے ذہبت زیدن، یا مستتر جیسے زید ذہبا میں ہوا۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اور اگر فعل متعدی ہوگا تو اس کے لیے مفعول بہ بھی آئے گا، نحو ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا میں عمرا۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو بیان کر دی، ورنہ یہ بحث فاعل کے بیان کی ہے۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اب یہاں فاعل کے اعتبار سے فعل کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور اگر فاعل مظہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ تو اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ فاعل 2 طرح کے ہوئے، فاعل کے 2 قسمیں ہو گئی، مظہر اور مضمر۔ تو کہتے ہیں اگر فاعل مظہر ہے یعنی فعل کے بعد صریح اسم فاعل کے لیے لایا جاتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، چاہے وہ فاعل واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، تمام صورتوں میں۔ کہتے ہیں اور اگر فاعل مظہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، جیسے ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون۔ تو دیکھیے ضرب ہر جگہ واحد فعل کا واحد صیغہ لایا گیا، جبکہ پہلے میں فاعل زید واحد ہے، دوسرے میں الزیدان تثنیہ ہے، تیسرے میں الزیدون جمع ہے۔ ان قواعد کو بہت قاعدے سے یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کر کے طلباء انہیں بھول جاتے ہیں تو اکثر اس طریقے کی غلطیاں کرنے لگتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہیں لکھنا ہے کہ لڑکوں نے کھایا، تو لکھتے ہیں اکلو الاولاد، تو اکلو نہیں آئے گا، اکلا الاولاد، اکل الاولاد، اس لیے کہ جب فاعل مظہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ 2 لڑکوں نے لکھا تو کتبا الولدانی تثنیہ نہیں آئے گا، کتب الولدانی، کتبا صیغہ واحد کا لایا جائے گا، کیونکہ فاعل جب مظہر ہو تو ہمیشہ فعل واحد آئے گا۔ تو کہتے ہیں اور اگر فاعل مظہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ، اور اگر فاعل ضمیر ہو یعنی ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب ہو تو اس اعتبار سے، یا ضمیر غائب ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، تو اب یہاں پر فعل کا جو صیغہ لایا جائے گا وہ فاعل کے موافق لایا جائے گا، فاعل کے اعتبار سے لایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اور اگر فاعل ضمیر ہو وحد للواحد، تو فعل واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، جیسے زید ضرب وثنی للمثنى، اور مثنیٰ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، جیسے الزیدان ضرب وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا، نحو الزیدون ضربوا، جیسے الزیدون ضربوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر فاعل کا ذکر پہلے ہو چکا اور فعل بعد میں لا رہے ہیں تو فاعل کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ ایک اسم آ چکا ہے جو حقیقت میں فاعل بن رہا ہے، کام کرنے والا وہی ہے، اسی کے ساتھ فعل قائم ہے، لیکن ترکیب میں چونکہ وہ فاعل نہیں بنے گا، ترکیب میں وہ جیسا جملہ ہوگا اس اعتبار سے چونکہ فعل سے پہلے آ چکا لہذا اسے بنا دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے ضمیر وہاں لائی جائے گی، تو چونکہ ضمیر کا مرجع کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر فعل ہمیشہ اس مرجع کے مطابق لایا جائے گا، صیغہ جو رہے گا وہ اس فاعل کے مطابق لایا جائے گا۔
تو جیسے یہاں کہا زید ضرب، الزیدان ضرب، الزیدون ضربوا، تو چونکہ زید مفرد تھا تو ضربا میں ہوا ضمیر مفرد کی نکلے گی، صیغہ واحد لائے تو آپ الزیدان ضربا، تو الزیدان چونکہ تثنیہ ہے، ضربا یہ تثنیہ کا صیغہ لایا گیا۔ جب پہلے اسم آ جائے اور وہیں سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اس اسم کو ہم ترکیب میں مبتدا بنائیں گے، اور اگلے فعل اور اس میں ضمیر کو جو ضمیر اس کے ساتھ پوشیدہ ہے یا بارز ہے اسے اس کا فاعل بنائیں گے، تو فاعل یہاں ضمیر بنے گا اور فعل فاعل مل کر کے وہ اس مبتدا کی خبر بن جائیں گے۔ جیسے زید ضربا کی ترکیب ہم کریں گے کہ زید مبتدا، ضربا فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کی پوشیدہ ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ ایسے الزیدان ضربا میں الزیدان مبتدا، ضربا فعل ماضی معروف، اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ ایسے ہی اگلے کی بھی کر لیں گے۔ تو یہ یہاں تک آپ حضرات قاعدے سے یاد کریں، فاعل کی تعریف اور پھر یہ